بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جو بھی اپنی ایک کلاس اسٹارٹ کرتی ہوں تو اس سے پہلے آپ سے ایک کویشچن پوچھتی ہوں۔ آج بہت ایزی کویشچن پوچھوں گی، چیپٹر نمبر 11 کا نام بتائیں، اوکے، جو میں نے پڑھایا تھا اپنی پریویس ویڈیو میں۔ اچھا، چلتے ہیں آپ چیپٹر نمبر 12 کی جانب، جو کہ ہے خانہ کعبہ پر قریش کا قبضہ۔ قریش کے جد اعلیٰ قسی نے حلیل سے اس کی لڑکی کا رشتہ مانگا، اس نے قبول کر لیا اور اپنی صاحبزادی کی شادی قسی سے کر دی۔ اس کے پیٹ سے قسی کے 4 بیٹے عبدالدرار، عبدالمناف، عبدالغری اور عبدہ پیدا ہوئے۔ جب قسی کے بیٹے پھلے پھولے اور مال کے ساتھ ساتھ اس کے ازدجاج میں بھی ترقی ہوئی تو اس کے خسر حلیل کا انتقال ہو گیا۔ اب قسی نے دعویٰ کیا کہ وہ بنو خزاعہ اور بنو بکر سے بیت اللہ کی تولیت کا زیادہ حقدار ہے اور قریشی اسماعیل علیہ السلام کی خالص اولاد اور ان کے ترکہ کے جائز وارث ہیں۔ قسی نے اس مقصد کے لیے اپنے خاندان قریش اور بنو کنانہ میں اس زور سے پرچار کیا کہ وہ سب اس کے ہمنوار ہو گئے۔ ادھر بنو خزاعہ بھی اپنا تسلط چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نتیجے کے طور پر فریقین کے درمیان شدید جنگ شروع ہو گئی۔ آخر فریقین نے صلح کر لی اور بنو بکر کے لیے معزز سردار عمرو بن عوف کے فیصلے پر متفق ہو گئے۔ اس نے فیصلہ دیا کہ قسی بنو خزاعہ اور بنو بکر سے نہ صرف بیت اللہ کی تولیت بلکہ پورے مکہ شہر کی حکومت کا زیادہ مستحق ہے، نیز قسی کی جانب سے ان کا جو جانی نقصان ہوا اس کا کوئی معاوضہ نہیں، اور بنو خزاعہ اور بنو بکر نے قریش اور بنو کنانہ کے جتنے آدمی مارے ہیں وہ ان کی دیت اور خون بہا ادا کریں، اور آئندہ کے لیے بیت اللہ اور مکہ معظمہ کے انتظامی امور میں قسی جو اقدام کرے اس میں رکاوٹ نہ پیدا کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد قسی بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا جائز متولی قرار پایا۔ اس نے مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے قریش بادیہ نشینوں کی مکہ میں جمع کیا اور اپنی قوم اور اہل مکہ کا بادشاہ بن گیا، اور انہوں نے اس کی بادشاہی کو قبول کر لیا، مگر اس نے اہل عرب کو اپنے اپنے رسم و رواج پر قائم رہنے کی آزادی دے دی، کیونکہ وہ اسے ان کا حق اور ان کا دین سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے آل صفوان کے لیے لوگوں کو واپس لانے کا حق بحال رکھا۔ بقول ابن اسحاق حج کے موقع پر صفوان لوگوں کو عرفات سے واپس لاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے یہ فریضہ ادا کرتے رہے حتیٰ کہ اسلام کی عملداری شروع ہوئی۔ اس وقت ان کا آخری شخص کرب بن صفوان یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ اسی طرح اس نے مزدلفہ سے حجاج کو واپس لانے کا حق بنو عدوان کے لیے محفوظ رکھا، اور وہ نسلاً بعد نسلاً اس کے وارث چلے آئے۔ اسلام کی آمد کے وقت ان کا آخری شخص ابو سیارہ یہ فریضہ بجلاتا تھا۔ اس نے نسعت اور مرہ بن عوف کو بھی ان کی حالت پر قائم رہنے دیا۔ اسلام آیا تو اس نے جاہلیت کے تمام آثار اور ہر قسم کے رسم و رواج ختم کر دیے۔ تو یہ والا ہمارا چیپٹر ہو گیا اینڈ۔ اب ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں، چیپٹر 13، قسی بن کلاب کی حکمرانی۔ بنو کعب بن لوی سے قسی پہلا شخص ہے جس نے اپنی قوم پر حکومت کی۔ اس کی قوم نے دل اور جان سے اس کی حکومت کو قبول کر لیا اور اس کی ہر حکم کی تعمیل کی۔ بیت اللہ کی دربانی حجاج کو پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، دارالندوہ کی صدارت اور حرب و ضرب کے وقت جھنڈے کا انعقاد جیسے معزز عہدے اس کے پاس تھے۔ اس نے مکہ معظمہ کو از سر نو پلاٹ بندی کی اور منظم طریقے سے قریش کے سب قبیلوں کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا۔ کہتے ہیں پہل قریش اپنے اپنے گھروں میں حرم کے درخت کاٹنے سے ڈرتے تھے، مگر قسی نے
خود اپنے ہاتھ سے اور اپنے حمایتیوں کی مدد سے درخت کاٹ کر ان کا ڈر دور کیا۔ قریش کو باعزت طور پر اور منظم طریقے سے مکہ میں آباد کرنے کی وجہ سے وہ کسی کو مجمع کے نام سے موسوم کرتے تھے اور اس کو بڑا بابرکت سمجھتے تھے۔ کسی لڑکی کی شادی اور کسی مرد کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ پیش آمدہ مصیبت میں اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کا حل تلاش کیا جاتا اور اگر کبھی لڑائی کی نوبت آتی تو اس کے سامنے اس کا کوئی لڑکا جھنڈا باندھنے کی رسم ادا کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکی حد بلوغت کو پہنچتی تو اس کے گھر اس کے ناپ کے مطابق قمیص تیار کی جاتی، پھر اس کو پہنا کر اس کے والدین کے حوالے کیا جاتا۔ غرض اس کی قوم اس کے ہر حکم کو دین کا حکم سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ہمارا چیپٹر اختتام پذیر ہوا ہے۔ اب نیکسٹ چیپٹر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تو وہ جس کا نام کیا ہے، دارالندوہ کی تعمیر۔ اوکے، تو یہ اس کے بارے میں بتا دوں گی ڈیٹیل، نیکسٹ ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ جو میں نے کویشچن پوچھا ہے اسٹارٹنگ میں بہت ایزی ہے، تو وہ کمنٹ میں ضرور آپ رپلائی کیجیے گا اس کا۔ یہ 2 چیپٹر بہت شارٹ اور ایزی تھے، تو امید ہے اچھی لگی ہوگی ویڈیو۔ پلیز شیئر ضرور کریں، کیونکہ ایک طریقے کا یہ صدقہ جاریہ ہی آپ لوگ کریں گے۔ اگر کوئی آپ کے اس سے سن لے اور جسے آپ نے یہ شیئر کیا ہو تو آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور ہمیں بھی اس کوشش کا ثواب ملے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔